بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جان پاکستان سے علیم حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت علامہ شہنشاہ نقوی زیب ممبر ہے اور سرزئی پیان میں. علامہ شہنشاہ نقوی زیب ممبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
آیت یہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس آیت میں عظمت مصطفیٰ کو اللہ بیان کرتا ہے، اور یہ مہینہ سرکار سے منسوب مہینہ کہا جاتا ہے، ورنہ تو یہ ساری کائنات میں تو طفیل محمد بنی ہے۔ ہم سب جس کے صدقے میں بنے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم جس کے نام کا کھا رہے ہیں اسے کریم مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کنتُ کنزًا مخفیٰ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں نہ جاؤں، فخلقتک یا محمد، بس میں نے اے محمد اپنی معرفت کے لیے تمہیں بنانا لا، اور اللہ نے جسے بنایا وہ کیونکہ مخلوق ہے، جسم میں آئے گا تو جسم کو مکان چاہیے، اور مکان کے لیے زمین چاہیے، اور زمین بنا ڈالی تو پھر چھتری کے لیے آسمان چاہیے، پھر روشنی کے لیے چاند سورج چاہیے، پھر زمین کو آباد کرنے کے لیے دریاؤں میں روانی اور پانی کی ضرورت ہے۔ ایک محمد کیا بنایا، ساری کائنات بنا ڈالی۔ یہ ساری کائنات میں تو فیض محمد مصطفیٰ بنی، اور پھر کہیں شرک نہ ہو جائے، نبی کے نور کو ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا۔ مسترزئی بیان کو ہاتھ، لہٰذا جو جز میں تبدیل ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بھی اللہ نے اہتمام کیا کہ لوگ موحد ہی رہیں، اپنے خالق کو یاد رکھیں۔ ساری کائنات میں تو خیر سرکار تو جہاں بنی ہے، اور بنی بھی ان کے نام پر ہے اور چل بھی انہی کے نام پہ رہی ہے۔ اس مجلس کے لیے آپ نے مائک لگایا ہے، فرش بچھا ہے، ضرورت پڑتی تو پنکھے بھی چلتے جی۔ علماء کرام قابل احترام قائدین ملت تشریف فرما ہے، شہر کے قائدین دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہ مجلس ہو۔ یہ جب مجلس ختم ہو جائے گی تو سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، یہ ساؤنڈ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، یہ دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں گی، اس لیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ ساری کائنات اللہ نے بے فعل نبی بنائی ہے تو وہ تو چلے گئے، مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، تو پھر یہ زمین لپٹی کیوں نہیں، یہ آسمان گرا کیوں نہیں، یہ چاند اور سورج کیوں ختم نہیں ہوئے، یہ پانی کی روانی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایک جانب جس کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ تو جا چکا، پھر یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے ذمہ داری بدلتی رہی، نام تبدیل کیا جاتا رہا۔ شاعر کہتا ہے امام دل میں ہے ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور میں الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ دونوں باتوں کو لے کے چلیں گے، واقعہ رحلت بھی ہوا ہے اور عقیدہ حیات مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں۔ میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کے چھوٹے بیٹے کی حیات اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، حسین زندہ ہے۔ شاید بہت سارے چلتے پھرتوں کو ہم زندہ نہ مانیں، شاید بہت سارے گھومتے پھرتے لوگ زندہ نہ ہو، مگر کربلا میں سونے والا زندگیاں بانٹتا ہے، سب کو حیات تقسیم کر رہا ہے۔ ایسی حیات ہے حسین مولا کی۔ لہذا نبی کی عظمت کا باب بہت روشن ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اہل
تشریف بھی اور تسنن بھی دونوں مجلس میں تشریف فرمائیں. اور ہم جس نقطے کے اوپر متفق اور مشترک ہیں وہ نقطہ ہے عظمت مصطفیٰ. اور میرے عزیزو یہ بھی طے ہے کہ اگر وحدت کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو جس بات سے وحدت ہوگی وہ بات وہی ہے کہ جو فطرت کے قریب ہو. کسی کو زور زبردستی سے متحد نہیں کیا جا سکتا. جب تک کہ دل آمادہ نہیں ہوگے وحدت نہیں ہوگی. اور دل آمادہ ہوگا ہی تب کہ جب فطریات سے قریب تر ہو جائیں گے. ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں. ہم فطری طور پر کمال جو ہیں. ہم فطرتاً کمال کو پسند کرتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے، حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے تعلقات ہوتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے سارے کمالات جس گھر میں رکھ دیے وہ اہل بیت کا گھرانہ. علم ان جیسا نہیں ہے، شجاعت ان پر ختم ہو جاتی ہے. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. ایک جوان میرے پاس آیت لے کر آیا، مولانا اس آیت کو کیسے سمجھائیں گے؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دارائی میں بھی دیتے ہیں اور ناداری میں بھی دیتے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں اپنا پیسہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. وہ بچہ کہنے لگا یہ کیسے سمجھیں گے؟ جب نہیں ہے تو کیسے دیں گے؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسہ ہوگا تو ہم دیں گے نا. پیسہ ہوگا تو ہم دیں گے. کہنے لگا میں نے کہا تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے. بھائی کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی تو سخاوت ہے. ہم نے تو اپنے معاشرے میں اتنے کنجوس دیکھے ہیں جو مسکرا کے بات بھی نہیں کرتے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات کریں. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. آپ بہت دور دراز سے تشریف لے کر آئے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور آج مسترزئی کے اس اجتماع کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت اور علماء کرام کی شفقت اور آپ تمام مومنین مومنات کی حاضری، یہ بہرحال جہاں عبادت الہیہ ہے وہاں کچھ لوگوں کی پریشانی کا سبب بھی ہے. بہت نوٹ کیا جا رہا ہے، بڑا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ آج کہاں ہے اور کل کہاں تھا. کبھی یہ بھاگلپور جاتا ہے، کبھی یہ خانیوال جاتا ہے، کبھی یہ حیدرآباد جاتا ہے. آج استرزئی بھی آیا ہے. میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی مصور پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ بانی پاکستان. سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوششیں کیوں کر رہے ہو؟ ہماری رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، تعلقات ہیں، واسطے داریاں ہیں، آفسوں میں، اسکول کالجوں میں ساتھ پڑھتے ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، صدیوں پرانا تعلق ہے. یہ کچھ لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے صحرائی ممالک سے پیسے پکڑے اور پاکستان کے اندر صرف ہماری چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ
یہ حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہے بھائی، یہ ہمارے جو امام بارگاہ اس کی شان سے ہم مناتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم مسجدوں میں مجلس تو نہیں کرتے؟ ساری دنیا کا شیعہ مسجد میں مجلس نہیں کرتا، ضرورت پڑنے پہ کر بھی لیتا ہے، لیکن مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتا ہے. ہم مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسجدوں میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ کل اگر ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی، عیسائی نے اگر شکوہ کیا، یہودی نے اگر شکوہ کیا کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے. یا اللہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اور میں شیعہ بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں. جی آپ کچھ فرمائیں. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ یا حسین. بلندتر صلوات پڑھیں گے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو کبھی بات پہنچے تو گردن ہلا دیجیے گا، کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو ایک صاحب ہمیں بہت چکچکی مان کے دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب ان سے زیادہ سمجھدار اس مجمع میں کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کونی لگی تو گر گئے. بعد میں ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. برائے مہربانی گردن ہلاتے رہیے گا. صلوات پڑھے گا محمد. شکریہ. شیعہ بچوں کو ہوم ورک کیا ہے کہ اپنے علاقے کے سنی عالم کے دروازے پر مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤ، کوئی جوڑا بھی بنا کر لے جاؤ مولانا کو دینے کے لیے، اور ہدیہ دیتے وقت کہو کہ میں شیعہ ہوں اور ہمارے عالم نے کہا ہے کہ سنی علماء کا احترام کرو. اگر وہ واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہونا، دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر چلے جانا. 1% کے امکان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ واپس کر دیں تو پھر تیسری دفعہ پھر لے جانا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جہاد ہے، جدوجہد ہے، کوشش ہے، اور کوشش کرنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ اپنا انداز بدلتا ہے مگر کام نہیں بدلتا، وہ طریقہ بدلتا ہے مگر ہدف کو نہیں بھلاتا. سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے. بھائی پھر دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اہل سنت سے پیار کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ بھی کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی اور خود کھا لی. ہنر یہ ہے کہ نیاز انہیں پہنچائے جو نیاز نہیں کھاتے. اگر واپس کرتے تو ناراض نہ ہو، یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کر یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں.
اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ جب آپ اور میں کالے کپڑے پہن کر اپنے علاقے میں نکلتے ہیں تو ہم امام حسین کے ذکر کے سفیر بن کر نکلتے ہیں، لہذا ہمارے رویوں سے، ہمارے طریقوں سے انتہائی درجے کا مظاہرہ ہونا چاہیے جس میں پیار اور محبت ہو۔ ابھی تو حضور ہماری قوم کے اخلاقی معاملات کچھ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بہت اچھے حالات ہمارے نہیں ہیں، تب ہمارا دشمن پریشان ہے۔ اگر ہمارے اخلاقی حالات اور کردار کے اعتبار سے ہم اور بہتر ہو گئے تو یہ ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا، تاریخ میں گم ہو جائے گا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جی جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے سامنے آ گیا، مولا کی تلوار کو دیکھ کے کپڑے اتارنے لگا، مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے علی اس پہ تلوار چلائے۔ علی سے لڑنے کے لیے کسی مرد کو آنا چاہیے۔ یہ آپ سب پر واضح ہے کہ یہ تشیع اہل بیت کے چاہنے والوں کی تشیع، یہ تشیع، یہ صدی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، تھوڑا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بشارت آپ کو دے رہا ہوں، امام کا ظہور قریب ہے، امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھولیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے لوگوں مذہبوں کے نام بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے جو نام تھے وہ 600 سال پہلے نہیں رہے، جو 600 سال پہلے نام تھے وہ 200 سال پہلے نہیں رہے، جو 200 سال پہلے نام تھے وہ آج نہیں ہے۔ اب بھی نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اب یہ مسلکوں کے نام تبدیل ہو جائیں گے، دو ہی نام رہیں گے، یا حسینیت رہے گی یا یزیدیت۔ صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا تھا، اللہ نے یہ ساری کائنات دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، آیات محکمات، آیات متشابہات، حسینیت اور یزیدیت۔ اور ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شناختی کارڈ کا شیعہ ہے وہ ہمیشہ شیعہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ حسینی ہے۔ حسینیت شناختی کارڈ کی محتاج نہیں ہے، حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو۔ اگر کوئی ظالم سے نفرت نہیں کرتا، وہ چاہے حسینیوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ حسینی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا، چاہے وہ شیعہ گھر میں پیدا نہ ہوا ہو، اسے حسینی نہیں کہا جا سکتا۔ متوکل نے مولا علی کے شیعوں کو چن چن کے قتل کروایا، اس کے جنرلوں نے آ کر رپورٹ دی کہ ہم نے سارے شیعہ مار دیے، کہ ہم نے زندہ آبادیوں کی آبادیاں جلا دی۔ متوکل کہنے لگا نہیں، اہل بیت جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچایا جائے گا، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے مر نہیں سکتے، کہ حضور ہم نے تو چن چن کے مار دیا۔ کہنے لگا نہیں، بھرے بازار میں، چلتے رستے پر، شارع عام پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا، رستوں میں ظلم ہوتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھی، جو لوگ نکل کے باہر آتے تھے کیوں مار رہے اسے، اس کی حمایت کرتے تھے، اسے پکڑ کے لے جاتے تھے، اور وہ شیعہ نہیں کرتا تھا۔ اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرتا ہو۔
فلسطینیوں کی حمایت اگر کوئی کرتا ہے تو والی والے کرتے ہیں. دنیا جہان میں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں حمایت کرنے کے لیے اگر کوئی آگے نکلتا ہے تو والی والے نکلتے ہیں. بعض ہمارے ہی میرے قبیلے کے دوستوں کا خیال ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے 1 گھنٹے کی خطاب کیا, اس میں رلاتے رہے, فلاں 4 ذاکر پڑھ کے چلے گئے, اسے رلاتے رہے, ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. میرے بھائیوں, کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کر لینا, ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے. میں آپ کو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. جب تک گریے کا فلسفہ روشن نہیں ہوگا یہ الجھن دور نہیں ہوگی. گریے کا فلسفہ ہے دل کو نرم بنانا, اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے, جس کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ کسی کو رلاتا نہیں ہے. جو ساری قوم رونے کی مشق کر رہی ہے پوری دنیا میں, یہ کسی کو نہیں رلاتی. اور جو روتی ہوئی قوم نظر آتی ہے, ابھی میرے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے, مجھے مصرے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے مگر ماحول تھا, میں چند چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ رو رہے تھے, آنسو نکل رہے تھے لوگوں کے. جی بڑے بڑے معتبر لوگ, جو ساری قوم رونے کی مشق کر رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بہادر قوم کو ہی ثابت ہوئی ہے جو حسین پہ روتی ہے. حزب اللہ کو لے لیجیے, آپ عراق لے لیجیے, ایران لے لیجیے, جہاں جہاں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے وہ ہے جو حسین پہ روتا ہے. سید حسن نصر اللہ جیسا بہادر آدمی, آیت اللہ خمینی جیسا شجاع انسان, جب حسین کا نام آتا تھا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا. اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے مل ملا کے روتے تھے. اتنا رو, حضرت مختار کا جملہ سنا رہا ہوں, مختار ثقفی کہتے ہیں اتنا حسین پر گریا کرو کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے. یہ حسین مولا پہ رونے کا فلسفہ, اتنا حسین پہ گریا کرو کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے. اور جب آخری مولا اور حسین کا نواں بیٹا ہے, تسعۃ منہ دل حسین, جب امام حسین کا نواں بیٹا ہے تو یہ جو سینے میں غصہ جمع تھا نا حسین کی حمایت کا, اس کی حمایت کی صورت میں نکلے. الحمدللہ ہم پوری دنیا میں اچھی تصویر رکھتے ہیں اپنی. میں ایک ایئرپورٹ پر اترا, اسی ہولیے مدینہ بیمار, مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا لیکن صرف آگے مصائب کا ایک اشارہ ہے. گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. جو گھوڑا باندھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ میری بات کو مانیں گے. 25 سال میں گھوڑا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. 6 سال کا تو جوان گھوڑا ہوتا ہے, 25 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ کھایا نہیں جاتا, ہضم نہیں ہوتا تو مر جاتا ہے. 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے. نبی کا گھوڑا 50 سال بعد بھی کربلا میں جوان تھا. نبی کی برکت کی وجہ سے. یہ ذوالجنان مثال ساتھ دیکھا تھا, کوئی سے تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا. مثال ساتھ کی عمر 58 برس کی تھی کربلا میں. 50 سال کے بعد کربلا میں یہ گھوڑا امام حسین کا سلسلہ جوان. نبی جس سواری پر بیٹھتے تھے, میں نے دلیل کے طور پر بات کی ہے, فرماتے ہیں جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. جنگ خیبر فتح ہوا, میں قلعہ خیبر فتح ہوا, جنگ خیبر فتح ہوئی, جنگ جیتی, جانور لائے گئے مال غنیمت میں, مال اور اسباب لایا گیا. ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا اور سب جانور لائن سے باندھ کر کھڑے کیے گئے تھے اور نبی کرسی ڈال کر تشریف فرما تھے اور امور دیکھ رہے تھے, معاملات کو دیکھ رہے تھے, نظارت فرما رہے تھے سرکار دو جہاں. کہ دیکھا کہ وہ گدھا رسی چھڑانا چاہتا ہے اور نبی کی طرف لپکنا چاہتا ہے. سرکار نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا اس کی رسی چھوڑ دو, دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے. جب اس کی رسی کھولی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور اپنی زبان میں کہا جو نبی نے سمجھا. کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا ہے. یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ سواری کر دیں یا علی سے کہیں میرے اوپر بیٹھ جائے. مولا نبی نے اس پر سواری فرمائی. وہی خیبر کے میدان میں کچھ حضرت نے چند قدم اس کے اوپر بیٹھ کر اس پہ سواری فرمائی اور پھر فرمایا آج کے بعد یہ مجھ سے منسوب ہے. اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا. نبی کے جانوروں میں ایک گدھا جس کا نام یافور ہے, یا عین فے واو رے, یافور. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اگر نبی اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے جاؤ فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا. اور اگر فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی
سمجھے تو اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ بس میں نے عزیزوں بہت دیر لگا دی آپ کو، بہت وقت لے لیا آپ کو۔ اچھا میں تو سمجھ رہا ہوں آپ تھک رہے ہیں۔ نبی کے فضائل میں اہل سنت نے تو ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، ہمارے یہاں بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پر، علماء نے بات کی ہے، لیکن اہل سنت نے تو اس باب میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، اور شاید سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ اور پھر میں یہاں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے، جو ساتھ ساتھ جڑا رہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ فرمایا جب وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی، سمعت رنۃ حین نزل الوحی، اور علی فرماتے ہیں جب نئی وحی نازل ہوئی تو میں نے رونے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کس کا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ اے علی یہ شیطان ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ شیطان روتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، تم جو سنتے ہو وہ وہی ہے جو میں سنتا ہوں۔ ترا ما ارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ نے نبی کی نبوت پر اپنے ساتھ جسے گواہ رسول بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور علی مولا کی عظمت کی بات یہ ہے کہ علی کہیں گے کہ یہ نبی ہے، علی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، نبوت لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عنوان نبوت نبی مکرم کو دیا جا رہا ہے۔ خبردار ان لوگوں کا پیچھا، ان لوگوں سے بات ہی نہ کریں، بحث ہی نہ کریں تو یہ بات کرتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، پہلے دن کہا کرے تو میں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی ہیں۔ خود فرما رہے میں اس وقت نبی ہوں کہ جس وقت آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں، اور حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو یہ رسول ہے، وہ تو پیغمبر رسول یاد کر رہے ہیں نبی مکرم، تو یہ اس وقت بھی رسول ہے، اس وقت بھی نبی ہے۔ ہاں اعلان نبوت اور ہے اور ایجاد نبوت اور ہے۔ توجہ ایک شخص لے کر آ گیا قرآن کی آیت تطہیر میرے مولا صادق کے پاس، مولا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی 9 ہجری میں اہل بیت پاک ہوئے۔ مولا صادق کے چہرے پہ بل آ گئے۔ حضرت نے فرمایا آیت تطہیر کے نازل ہونے پہ اہل بیت پاک نہیں ہوئے، جیسے سورہ توحید کے نازل ہونے پہ عطائق نہیں ہوا ہے۔ سورہ توحید اعلان توحید کر رہی ہے، توحید ایجاد نہیں کر رہی، ایسے ہی آیت تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، مگر اہل بیت تو اس وقت سے
طاہر ہیں جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے. لہذا بنام علی اور بزبان علی سنیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، ہمارے نبی اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے. وہ طبیب نفوس امت تھے، وہ انسانیت کے دلوں کے طبیب تھے. اور طبیب بھی ایسے جو مریضوں کو ڈھونڈے. طبیب دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مطب کھول کے بیٹھتے ہیں تاکہ مریضوں کے پاس آئے، اور کچھ طبیب ہوتے ہیں جو مریضوں کو ڈھونڈ کر ان کا علاج کرتے ہیں. سیرت مصطفیٰ کا حسین بات یہ ہے کہ مریضوں کو ڈھونڈو اور ان کا علاج کرو. کنویں کا پانی نہ بنو جو ہر پیاسا تمہارے پاس آئے، کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی دریا کا پانی بھی بن جاؤ. تم بھی کسی کے پاس چلے جاؤ، ہمیشہ کوئی تمہارے پاس ہی کیوں چل کر آئے. یہ نبی کی سیرت کا ایک حسین باب ہے. اللہ ہمیں نبی کی سیرت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. کربلا میں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح عاشور سے عصر تک میرے مولا نے لاشیں اٹھائی. سارے لاشیں حسین نے اٹھائے، مگر حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے خود اٹھائے. اگر کوئی پڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. جون جیسے غلام کا لاشا اٹھایا. حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا. آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا، آپ اولاد والے بیٹھے ہیں. اگر بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے کہ بیٹے کا دم نکل رہا ہو اور وہ باپ کو مدد کے لیے پکارے، تو باپ کتنی جلدی جائے گا مدد کرنے کے لیے؟ کتنی جلدی باپ جائے گا؟ جب حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر نے اپنے بابا کو پکارا، کربلا کے شہیدوں میں پہلے شہیدوں میں نام ہے علی ابن حر. تو جب آواز دی نا اس نے بابا میری مدد کیجئے، کتنی جلدی حر پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر. سنیں گے حسین پہلے سے موجود تھے. امام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا. پڑھ کر حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے. فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جب مجلس میں آپ ملک آواز کراتے اہل بیت امام صادق دعا دیتے رونے والا. فرمایا اجرکم اللہ، فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں پریشان تھا یہ سوچ سوچ کر کے. حسین مولا نے تو قاعدہ دیا ہے نا کہ جوان کی میت، اور استحباب بھی اور کراہت کی گفتگو بھی ہے کہ باپ جوان بیٹے کی میت نہ اٹھائے. تو حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ اجرکم اللہ. تو مجھے تسلی ہوئی کہ جب حافظ کفایت صاحب اور نقد صاحب سے یہ میں نے مسائل سنے. نقد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو برابر میں سے سلام کرنے کی آواز آئی. اب جو مولا حسین نے مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. مجھے جلدی نہیں ہے، نہیں معلوم پھر کبھی حاضری آپ کی خدمت میں حاضری ہو. بہت مدت کے بعد حاضری کی توفیق ہوئی ہے. حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. وہ 4 لاشوں کے نام سن لیجئے جس پر حسین بہت روئے. ان میں پہلا لاشا قاسم کا لاشا.
یتیم بھتیجے کا لاشا. جب حضرت قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجیے، تو حسین گھوڑے پر بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا، تم نے میرے قاسم کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا، تو یہاں کے گھوڑے وہاں چلے، وہاں کے گھوڑے یہاں آئے، اور ایک آواز بار بار آنے لگی چچا میری مدد کیجیے. جب حسین پہنچے ہیں نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا. رونے والوں کربلا میں دو بدن پامال ہوئے ہیں. کربلا میں دو بدن پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن. فرق یہ ہے کہ ایک زندگی میں پامال ہوا اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا. لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا. جب پہنچے نا خیمہ گاہ کے قریب، ساری بیویاں استقبال کر رہی ہیں، مگر جناب قاسم کی والدہ نظر نہیں آ رہی، حضرت بیوی ام فروا نظر نہیں آ رہی، امام حسن کی زوجہ نظر نہیں آ رہی. تو جناب زینب سے پوچھا بہن بھابھی کہاں ہے؟ فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بیوی خیمے کی پشت پر چلی گئی. اب جا کر دیکھا ساری بیویوں نے تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں بیوی جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا. لاشے کو دیکھ کر فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو. امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے تار تار ہو گیا. مگر ایک ماں کی آرزو تھی. کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا بیوی کو دے دیا. بیوی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. اصل عاشور خیمے لوٹے. یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے رہائی ملی تو کچھ تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ آئی نا فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. میرا اونٹ بیوی فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کے قبر پر پھیلا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے. آج ہم وہ نام سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ عباس کا لاشا. بہت روئے ہیں عباس کے لاشے پر. اپنے بھائی کا لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے. سکینہ کو کیا بتائیں کہ عباس کو کہاں چھوڑا ہے. تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا. حضرت علی اکبر کا لاشا حسین نے اٹھا لیا مگر اٹھتا نہیں تھا. چوتھا لاشا سنیں گے، مجلس مکمل کر رہا ہوں. چوتھا لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے ایسا تیر گلے میں مارا جو ماں دیکھے گی تو مر نہ جائے. اجر اللہ یا حسین. ڈال دیا بچے کے لاشے پر. لاشا لے کے چلے. اجر اللہ. آج
میری دادی نے مجھے روک دیا کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا حلال ہے تو حلال ہے, حرام ہے تو حرام ہے. تو مولانا آپ اگر اجازت دیں گے تو میں محرم میں 9 محرم کو مچھلی کھانا چاہتا ہوں اور میں مچھلی کھا لوں. تو جیسے اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, مجھ سے نہیں پوچھو. اپنی دادی کی بات مان لو, محرم میں مچھلی نہیں کھاؤ. کہتا ہے مولانا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. مان لو دادی کی بات, اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلقا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا. اسے چند قطرے پانی